السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بات آپ کے گوش نظر خاکسار کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ قرآن عذاب جو پوری انسانیت پر آیا ہے، خیر ان کے اپنے اعمال پورے انسانوں کے، لیکن ہم ایمان والے، ہم بھی خود ہمارا جائزہ لیں، ہمارا احتساب کریں ہم کہ ہم سے کیا غلطی سرزد ہو رہی تھی اور سرزد ہو رہی ہے، وہ بھی سوچیں ہم۔ کیا یہ عذاب کی شکل کہ جس میں فرض نمازیں بھی ہم مساجد میں یا مسجد میں ادا نہیں کر پا رہے کہ بس ہم گھروں میں ادا کریں، ورنہ جان کا خطرہ ہے اور وہ ضروری بھی ہے، جان بچانا فرض ہے۔ تو یہ عذاب ہم پر، ہم سوچے، میں خود سوچتا ہوں، اس لیے تو اللہ نے نازل نہیں کیا سارے انسانوں پر، خیر ان کے اپنے اپنے جو ایمان والے نہیں ہیں یا پھر جو قرآن سے جڑے نہیں ہیں، ہر کوئی وہ بھی سوچ رہے ہیں، جن کا ایشور پہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، جن کا کسی بھی صورت میں، وہ تو وچار اور سوچ کر ہی رہے ہیں، لیکن خصوصی طور پر ایمان والے کو بھی کرنا چاہیے۔ کہیں یہ عذاب اس لیے تو نہیں کہ ہم نے جو قرآن کو صرف تلاوت تک کے محدود کر رکھا تھا اور اس میں مطمئن تھے بالکل کہ بس تلاوت کریں گے اور مل گیا ثواب۔ یہ ایک چیز سوچنا چاہیے اس پر، کسی کو تانا دینا میرا مقصد نہیں ہے، تنقید، میں خود اپنے آپ میں جھانکوں، سوچوں۔ تراویح سن لینا، مولانا کا کام ہے تراویح پڑھا دینا، حافظ صاحب کا، اگر ان سے پوچھے ہم نے کبھی، بھائی میں عالم تھوڑی، میں تو حافظ ہوں، اتنے دور سے آیا، مجھے اس کا ترجمہ وغیرہ سے کوئی سروکار نہیں، میں بس تراویح پڑھا دیا اور بات ہو گئی ختم، ہم نے سن لیے تراویح عربی میں۔ اب جو سورہ پڑھے گیا اس میں تراویح میں، وہ اس میں کیا ہے، وہ معلوم ہی نہیں، اس کا ترجمہ ہو، نہ اس کی ترجمہ نہیں معلوم، نہ اس کا ترجمہ معلوم، گویا کہ وہ آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے۔ کبھی انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے اللہ قرآن میں، کبھی انسانوں سے ایھا الناس کر کے، کبھی مومنوں سے، ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہوتا، یہ ساری چیزیں۔ پھر قرآن، یہ بھی ہم کو معلوم ہے، اتنے دن سے ہم تقریباً جن کو انٹرسٹ ہے قرآن سے سمجھنے سے، اس کو درست سنتے ہیں، اس پر عقیدہ بھی ہے ہمارا ہر ایمان والے کا۔ ہم نے یعنی اللہ نے قرآن کو، یعنی اس کتاب کو جو میرے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہے، جو آپ کے پاس میں ہے، جس پر آپ کا میرا پورے جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان ہے، کہ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یہ بھی عقیدہ ہے ہمارا۔ پھر یہ بھی عقیدہ ہے ہمارا ان حدیث پر، ان قول پر، حدیث یعنی بات، ان قول پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی قول موجود ہے کہ جب بھی کسی مسئلے کا حل ہم کو تلاش کرنا ہوتا، وہ حل ہم کو سمجھ میں نہیں آتا یا سوچتا نہیں، تو ہم بار بار قرآن پڑھتے، یہ بھی ہے، بار بار قرآن پڑھتے تو اس مسئلے کا حل ہم کو مل جاتا۔ پھر یہ بھی ہے آیت موجود کہ کوئی گیلی اور سوکھی چیز ایسی نہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہ کیا ہو، یہ بھی چیز موجود ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر باوجود اس کے کیا وجہ ہے، پھر قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنا چاہیے، وہ بھی آیتیں موجود ہیں کہ بس پڑھ لیے، آیت پر غور و تدبر کرے انسان، یہ بھی ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر ایک حافظ صاحب، عالم صاحب ہے، ان کا بھی مسجد میں مجھے بہت شوق ہے کہ جو بھی کسی بھی جماعت سے جڑا ہوا رہا،
جو بھی قرآن کا درس دیتا تو میں اس کی جماعت نہیں دیکھتا کہ وہ کس جماعت کا ہے. میں تو میرا یہ رویہ بنا کے رکھا کہ اگر کوئی میرا دشمن بھی رہا، میرا ذاتی دشمن کہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہو، لیکن قرآن کی بات کرتا ہے، وہ درس قرآن پیش کرتا ہے، تو میں اس کا بھی درس سنوں گا. قرآن کی بات نہ جانے کون سی بات اس کے مادھیم سے، اس کے ذریعے سے اللہ مجھے سمجھا دے. یہ میں بالکل سچے دل سے کہہ رہا ہوں. تو اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں 2 جماعتیں بتایا، ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت. اللہ کی جماعت کے کوئی فرقے نہیں، شیطان کی جماعت فرقوں میں بڑھ جاتی. اب یہ جو ہم کو دکھتے الگ الگ اجتماعیت، تو ہم نے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان کی جماعت کے فرقے ہو گئے. بالکل نہیں، ہم نے یہ سمجھنا بھی پازیٹیو سوچیے کہ ایک پلیٹ فارم ہے. یہ جو ساری اجتماعیت جو ہم کو دکھائی دیتی ہے، یہ اجتماعیت پلیٹ فارم ہے. جیسے ہم پلیٹ فارم پر ہوتے، 1 سے لے کے 10 نمبر تک کے پلیٹ فارم ہے. کہیں پر سمجھ لیجیے، ریلوے کا بولیے، بس اسٹاپ کا بولیے، وہاں پر ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر کھڑے رہ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑے رہیں ہم. لیکن بس یہ خیال رکھے کہ بیٹھنا کون سی گاڑی میں، ہم کو سفر کون سی گاڑی میں کرنا ہے. گاڑی نمبر 786. قرآن میں ایسا کوئی 786 نمبر نہیں دیا گیا، ایک میں مثال بیان کر رہا ہوں. لیکن یہ تو دیا گیا، وہ تو آیت موجود ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ کی رسی بتائی گئی، قرآن کو اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، اب پھر چڑھ جاؤ جنت کی. یہ بتایا گیا اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہ ہو. تو ہر کسی کے پاس میں اللہ کی رسی موجود ہے. ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے قرآن ہی ہے. مگر پوچھیں گے کہ بھائی آپ کا قرآن ہے، آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے، ہم سمجھانا بھی چاہتے ہیں. پھر اس میں ہر جماعت میں، ہر اجتماعیت میں آپ کو اچھے برے لوگ ملیں گے. ذمہ دار بھی رہے گا. تو یہ نہیں سمجھ لینا آپ نے کہ بس وہ صحیح ہوگا. ذمہ دار بھی غلط ہو سکتا، لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا. گویا کہ وہ جو بات پیش کرے تو وہ اس کو ہے، وہ آیت اس پر بیٹھتی جو بات پیش کرتا ممبر سے. اب میں جو بات پیش کر رہا ہوں تو مجھ پر بات بیٹھتی کہ وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اگر میں وہ اس آیت کے کو لے کے اگر اپنے اعمال درست نہیں کرتا ہوں اور صرف بات ہی پیش کرتا ہوں تو میں اللہ کی پکڑ میں آؤں گا. لیکن سننے والوں کے لیے وہ نہیں ہے. سننے والے باقاعدہ سنیں، اس کے عمل اس کے ساتھ. ایک درس قرآن دینے والا دوزخ میں چلے جائیں گا اگر اس نے اس کے عمل درست نہیں کیا، اور جو سننے والا سنے گا اور اس بات پر، اللہ کی بات پر عمل کر لے گا، تو وہاں پر وہ جنت میں دکھائی دے گا. یہ چیز بھی سمجھ لو کہ ہم کو اس کو تانا دینے کی ضرورت نہیں کہ اس میں فلانا غلط کام کیا تو وہ اس نے کیسا ڈائس سے بولا. ہاں نہیں بولنا چاہیے تھا اس نے، لیکن ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم اس پر نگرانی کریں. اس طرح کی معلوم بھی ہے ہم کو تو خیر اس کے عمل اس کے ساتھ. لیکن وہ جو بات بولا اس نے، وہ رشوت نہیں کھانا چاہیے اس نے کہا. اب وہ رشوت کھاتا تو ہم کو کچھ اس سے مطلب نہیں. رشوت نہیں کھانا چاہیے، بس جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. وہ جھوٹ بولتا اگر تو وہ نہیں. پھر کیونکہ ہوتا اکثر و بیشتر یہ چیزیں بھی ہوتی. یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کوئی اپنے عمل درست کر لیتا بھائی، پہلے رشوت کھاتا تھا، پہلے جھوٹ بولتا تھا، اور پہلے کسی گناہ میں ملوث تھا. وہ جب وہ قرآن کی بات پیش کرتا، اللہ کی بات پیش کرتا، کوئی عالم ہو، حافظ ہو، کوئی ایک جنرل انسان ہو، ذمہ دار ہو، عام یا خاص، تو ہماری نگاہوں میں جب وہ بات پیش کرتا تو ہماری نگاہوں میں اس کی وہ تصویر گھومتی. فطری چیز ہے کہ بات پیش کر رہا، ارے یہ بات پیش کر رہا، یہ جیب کٹ، یہ ظلم کرنے والا، ارے اس نے تو مجھ پر ظلم کیا تھا. وہ بات ہمارے نظروں میں ہوتی ہے. اب وہ ظلم کرتا بھی جانے انجانے میں بھول بھی جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا. ہم نے پازیٹیو سوچنا چاہیے. تو ہمارے نظروں میں وہ تصویر تھا والی تصویر گھومتی. یہ تو پہلے رشوت لیتا تھا، یہ تو پہلے بدماش تھا جو رہتی نا. شیطان ہم کو تھا جو پہلے وہ اس میں ہم کو چکر میں ڈال دیتا کہ ہم وہ تھا پر ہی اٹکے رہے. اب اس نے تو جو کیا اس نے کام، اس کے گناہوں کی توبہ کر لیا ہوتا وہ بندہ، تو پچھلی ڈائیگرام شیطان ہم کو گھماتا. اور وہ جو اللہ کی بات پیش کرتا وہ تسلیم نہیں کرنے دیتا. کیوں کہ وہ ایک جو ہمارا جس کے پچھلے گناہ غلط تھے اس کے مادھیم سے، اس کے ذریعے سے آتی، تو شیطان وہاں بہکاتا. ایک تو یہ انداز سے شیطان کا بہکانا ہو گیا، اور ایک وہ انداز سے بہکانا ہوتا کہ بزرگوں کی پیروی، یہ جو ہمارے چہیتے ہیں ان کی پیروی، کہ وہ قرآن کی بات
پیش کرتے اور آیتوں میں تحریف کر دیتے، لیکن کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں، کیونکہ ہمارا باپ ہے، کیونکہ ہمارا دادا ہے، کیونکہ میرا بہت ہمدرد دوست ہے، کیونکہ میرے والد ہیں، کیونکہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ بہت معتبر شخصیت ہے، ان سے کئی گائیڈ لائن میں نے اچھی لیا، 50 چیزیں اچھی بتلایا اس نے، اس شخص نے 51 غلط بتا دیا، اس میں ہم گر جاتے اس کی محبت کے، اس کے احترام کی وجہ سے، اس سے دلی لگاؤ ہونے کے نتیجے میں ادھر شیطان ایسا بہکاتا جس سے محبت نہیں ہے، محبت تو دور کی بات ہے، اس کے اعمال کے تحت قرآن کی بات سمجھ نہیں دیتا۔ دوسرا جن سے محبت ہے وہ اگر غلط بات بتاتے، وہ غلط انسان صحیح بات بتلا رہا تھا والا انسان غلط تھا، بات صحیح بتا رہا تھا قرآن کی، تھا والے میں غرق کر دیتا شیطان، اور جو ہے والے ہوتے اب تحریف کر لیتے اس آیت کی، پرٹیکولر کسی آیت کی، کیونکہ ہمارا ان پر عقیدہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں شیطان بہکاتا۔ شیطان نت نئے انداز سے پوری کوشش کرتا کہ قرآن کی بات نہ کسی کو سمجھانے دے نہ سمجھنے دے، سمجھانے والے کو بھی بہکاتا، جب آپ قرآن سمجھائیں گے تو بھی بہکائیں گا کہ اتنی محنت سے میں درست تیار کر رہا ہوں، سوچتا ہے انسان میں، لیکن لوگوں نے سننا چاہیے زیادہ سے زیادہ، زیادہ تو زیادہ نہیں، کم سے کم سن رہے لوگ، یہ بھی کوشش کرتا۔ تو گویا کہ شیطان کی کمر ہم کو توڑنا ہے، نہ کہ ہم قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیں۔ تو اسی سلسلے کو لے کے کہ جب تراویح ہماری وہاں نہیں ہو رہی ہے مسجدوں میں، ایون فرض نمازیں بھی نہیں ہو پا رہی ہے، تو کیا اللہ کا اس کے تحت یہ مقصد تو نہیں، اللہ یہ تو نہیں چاہتا، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کیا ایسا چاہتا ہم سے کہ ہم گھر پر بیٹھے ہیں تو ہم قرآن پر غور و تدبر کریں، ہم کیوں کہ اس سے زیادہ ایکانت کا وقت اکیلا زندگی میں، ہاں عذاب میں گھرے ہوئے وہ اپنی جگہ ہے، بالکل لوگ طرح طرح کی تکلیف میں ہیں میرے بھائی، بالکل ہم کو انسانیت کی مدد کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور بھر پیٹ کھائے، اس میں یہ بھی جواز نہیں ہے کہ مومن مسلم ہی ہونا چاہیے، غیر مسلم بھائی بھی ہے ہمارا تو بھی ہم اس کو کھلائے باقاعدہ، وہ اس سے تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، سوالی والے کا سوال پورا کرے، سوال کرنے والے کا، سورہ الزحف سورہ الزاریات میں آ گیا، سوال کرنے والے کا سوال پورا کرے، ہم یہ نہ دیکھیں کون سی گاڑی میں آیا، گھوڑے کی پیٹھ پر بھی آ جائے، ہینڈی کا کار میں بھی آ جائے وہ سوالی، تو اس کا سوال پورا کرو، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ تو وہ میرا مقصد نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ ہم جو کام کریں گے بالکل کریں گے، لیکن ہم قرآن کی آیتوں پر بھی غور و تدبر کریں گے۔ جو تو پریشان ہیں بیچارے، ان کو دن آج کھائے تو کل کی روزی روٹی کیسی بنانا وہ فکر میں ہے، وہ جو اپنے مقام پر نہیں ہے، گھروں میں باہر ہے بیچارے، کمائی دھمائی کے لیے، رزق کمانے کے لیے گئے تھے، تو ان کو ایک ہی فکر لاحق ہے کہ گھر پر کیسے جائیں، ان کے بال بچوں میں کیسے جائے، ان کے بال بچوں کو فکر کہ وہ ہمارے گھر پر آ جائے بس، یہ ساری چیزیں، کہاں سے ٹرین مل جائے، بس مل جائے، لاک ڈاؤن کھل جائے کچھ دنوں کے لیے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن باوجود اس کے ایک بڑی تعداد ہے جو باقاعدہ اپنے گھروں میں اچھی جیسی مناسب غذا ہے وہ کھا بھی رہے ہیں، اور باہر کسی کام دھندے میں ان کو جانے کا کوئی موقع نہیں ہے، سب بندہ لاک ڈاؤن ہے، تو فرصت ہی فرصت ہے ان کو گھر میں، تو ایسی صورتوں میں لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کبھی کیرم کھیل رہے ہیں گھروں میں، کبھی سانپ سیڑھی بچے کھیل رہے ہیں، کیونکہ وقت گنوانا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے ان کا، تو کیوں نہ ہم، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیرم کیوں کھیل رہے بھائی آپ، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بھائی سانپ سیڑھی کیوں کھیل رہے، کھیل ہے بھائی، کھیل سکتے آپ کھیلنے کی حیثیت سے، میدان میں نہیں تو گھر میں آپ کو کوئی یہ ٹی وی کیوں دیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں کہوں گا میں، خبریں سنیے آپ جتنی سننا چاہیے، غلط فحش چیزیں اس میں نہ دیکھیں، خبریں نیوز یا کوئی اچھی چیزیں سبق آموز چیز تو کوئی مذائقہ نہیں کہ کوئی دیکھ لے اس میں، لیکن پھر سوالیہ نشان بنتا کہ سب کر رہے ہیں لیکن قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کر رہے، یہ سب چھوڑ کے نہیں کر رہا کہہ رہا ہوں میں، یہ بھی ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ مناسب ہے کہ آپ کو 3 4 5 گھنٹے، جو یعنی 24 گھنٹے گھروں میں ان کو، کہ بلکہ یہ کہہ رہے لوگ، کہہ رہے یار بہت بور ہو جا رہے ہیں ہم گھر میں رہتے رہتے،
चौकों की याद आ रही है उनको, दोस्तों से मिलना नहीं हो रहा है, रिश्तेदारों से मिलना नहीं हो रहा, तो बहुत बोर हो जा रहे हैं। जब आप रहते रहते बोर हो जा रहे हो, यहाँ तक कि आप इस पोजीशन को, इस अवस्था को पहुँच गए, तो क्यों ना तुम, अल्लाह ने इतना मौका दिया आपको, घरों में आप, तो क्यों ना एक एक आयत पर आप गौर व फिक्र करते, जो भी ज़बान आपको मालूम है, किसी भी आलिम का, एक दो आलिम के तर्जुमे हम ले, उसको पढ़े और एक एक आयत पर हम गौर व तदब्बुर करें कि ये आयत मुझसे क्या तकाजा कर रही है। तो मैं उस मोहतरम आलिम साहब का जिक्र कर रहा था कि बरेलवी जमात से ताल्लुक़ रखते, लेकिन दर्स कुरान देते, जुमे में भी और औकात पे भी, और उसमें बस कुरान की बात पेश करते। उनकी एक दुआ करते, उसमें मुझे बहुत दिल को लुभाई वो दुआ कि अल्लाह ताला मुझे दर्स के बाद में दुआ पेश करते कि अल्लाह ऐसा कुरान समझा दे, कुरान तेरी किताब, तेरी आयतें ऐसी समझा दे जैसा तू समझाना चाहता। ये बहुत मेरे दिल को लगती दुआ। ऐसी दुआ करते कि अल्लाह तू जैसा समझाना चाहता ना कुरान को, आयतों को, वैसा मुझे समझा दे, ऐसी दुआ पेश करते। तो इस तरह की दुआ तो मैंने इसके पहले कभी नहीं की थी, लेकिन जब उनकी वो दुआ सुना मैंने, तो उस वक्त से मैंने इरादा किया कि मैं फिर ये भी दुआ करता कि अल्लाह जैसा तू समझाना चाहता ना कुरान, बस वैसा समझा दे, वैसा मत समझा कि कोई आलिम या कोई दूसरी कोई मोतबर शख्सियत अपने अंदाज से समझाना चाहते, जो अपने अंदाज से समझाना चाहता वो अपनी खुद की मिक्सिंग उसमें डाल देता था। अल्लाह वैसा मत समझा, क्योंकि आयत मेरे सामने रहती, किसी ने कहा मैं भी पढ़ूँ घर पर और मैं उसका गौर तदब्बुर करूँ, और अल्लाह तू जैसा समझाना चाहता वैसा समझा दे। तो फिर ये तड़प रही, तो फिर अल्लाह ताला एक एक आयतें समझाना शुरू कर देता। वो चीज़, ये सारी चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। इसी वजह से, इसी कारण मैंने इरादा किया कि रमज़ान से, बस आज ही से, मैं 4-5 दिन से सोच रहा था इस बारे में, तो मैं सोचा बस आज से मैं ये एक नया सिलसिला आप लोगों के सामने रखूं कि आप लोग जो मेरा दर्स कुरान सुनते हैं, उनसे एक तरह का राब्ता मेरा कायम हो जाए, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली राब्ता कायम हो जाएगा। और वो राब्ता कौन कायम करेगा? अल्लाह की किताब कुरान। कि हम इरादा कर लें कि रोज़ एक आयत लेंगे हम कुरान की, कोई भी एक आयत लेंगे हम, मैं ऐसा आयत लूँगा, फिर वो आयत, ज़ाहिर है कि मैं जो आयत लूँगा तो मैं उसको पढ़ूँगा मैं, लेकिन जब वो क्लिपिंग आपके पास में आएगी, तो क्लिपिंग में शुरू में आयत कोड रहेंगी कि आज हम, जैसा पहली आयत लेने वाला हूँ मैं, सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 73। ये पहले पार्ट में तो सिर्फ मैं आपको एक समझा रहा हूँ, तारुफ दे रहा हूँ, लेकिन इसका जब दूसरा पार्ट मैं दूंगा, शुरुआत जब होगी, आज कर दूँ या कल कर दूँ मैं सेकंड पार्ट की, तो हम सूरह अल फुरकान आयत नंबर 73 लेंगे। तो वो आप पढ़ लें, जब जब मैं वो लूँ पार्ट, तो वो पहले देख ले कौन सी आयत है, खुद पढ़े, किसी भी आलिम साहब का आप तर्जुमा भी पढ़ ले, उस पर गौर तदब्बुर करें अपने हिसाब से कि ये आयत क्या तकाजा कर रही है, क्या बात है इसमें, अल्लाह मुझको क्या कहना चाहता हूँ, ये सोचें हम। आप भी सोचें कि अल्लाह, कोई तफासिर जो हम पढ़े हैं, कोई हर्ज नहीं पढ़े किसी की तफसीर, कोई मौलाना के किसी समझाने में, मैं भी जो समझाता हूँ उसमें घुसे ना, आप सुने, लेकिन आप अपने तौर पर उस पर आयत पर गौर तदब्बुर करें कि इस आयत की गहराई क्या है, अल्लाह क्या चाह रहा है मुझसे, अल्लाह क्या चाह रहा है लोगों से, अल्लाह ईमान वालों से क्या चाह रहा है, पर्टिकुलर मुझसे क्या चाह रहा है, ये आयत क्या तकाजा कर रही है। गहराई से सोचे। हर इंसान को अल्लाह ने अक्ल दिया, किसी के पीछे चलने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आयत आपको खुद बताएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको अरबी मतन आना चाहिए, किसी का भी आप तर्जुमा लें और तफसीर पढ़े, वो नहीं, उससे मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन तफासिर में दरअसल ये होता कि आयतों में भी तो बात खुलकर आ जाती, लेकिन तफासिर में वो जो शख्सियत होती वो अपने हिसाब से जो समझाते, बस वो आ जाती उसमें। मैं तो तफासिर को इस हद तक के महदूद रखता हूँ कि बस उसमें तवारीख़ मालूम हो जाती, आयत का नुज़ूल, तवारीख़ क्या, किस वाक़े से क्या ये कनेक्टेड है आयत, और जो
خود کا اپنا ان کا اس میں ہوتا ہے رجحان، تو وہ رجحان سے کبھی ہم متفق بھی رہ سکتے ہیں، کبھی نہیں بھی رہ سکتے، کہ آیت کہیں اور لی جاتی اور وہ عالم صاحب کا رجحان کہیں پر اور لی جاتا، تو ان کا اپنا رجحان اس میں شامل ہوتا، زیادہ تر ایسا ہوتا۔ تو تفاسیر پڑھے لیکن تفسیر سے مطمئن نہ رہیں، بے چینی ہونے کو ہونا کہ یہ آیت پرٹیکولر کیا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی دوسرے عالم کی تفسیر پڑھیں گے تو دوسرے عالم صاحب وہ عالم صاحب سے کچھ الگ بتاتے، یہ بھی دیکھنے میں آیا، لیکن کل ملا کے زیادہ تر مقامات پر ایک ہی جیسی بات سامنے آتی، تو وہ آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے، ایک آیت لیں گے اور اس پر آپ غور و تدبر کریں گے، اور وہ آیت جب میں لوں گا تو میں جیسے درس میں پیش کرتا ہوں ہمیشہ کہ میں جو سمجھا وہ پیش کرتا ہوں، کوئی بھی درس میں جو بھی پیش کرتا ہے، جو بھی شخص درس قرآن دیتا تو وہ جو سمجھا وہ چیز پیش کرتا، وہ فلو آتا آپ تک کے، پھر وہ فلو جو بات آپ کو سننے والے کو درس قرآن وہ پڑھتی اس کو بہترین لگتی تو اس کو اپنا لیتا، بات کو بھی اپناتا اور ساتھ میں شخصیت پرستی میں بھی ملوث ہو جاتا، کتنی پیاری بات پیش کی عقیل بھائی نے، یا فلاں مولانا نے کتنی پیاری بات پیش کی، اس طرح بھی ہوتا، جبکہ شخصیت پرستی میں کوئی گھسنے کی ضرورت نہیں، جو بھی آج درس دے گا فی الحال تو وہ اپنے آپ میں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، وہ کہ اس پر کچھ وحی نازل ہو رہی، وہ قرآن میں سے دیں گا اور اس سے غلطی بھی سرزد ہو سکتی، بالکل ہو سکتی یا ہو رہی ہوں گی، تو ہم کو وہ بھی دیکھنا چاہیے، نبیوں سے کوئی آیت پیش کرنے میں غلطی نہیں ہوئی، اس کا فلو غلط بھی جا سکتا، اسی لیے قرآن میں آیتیں موجود ہے کہ یہ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے، یعنی آیت کو جھٹلا دینا، ہماری آیتوں کی تحریف بھی کر دیتے، تو آیتوں میں تحریف بھی ہو جاتی، تکذیب بھی ہو جاتی، اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تیری آیتیں جیسا تو سمجھانا چاہتا ہے سمجھا دے، تحریف کے ساتھ میں اگر کوئی آیت ہم تک کے پیش کرے یا تکذیب سے کہ کوئی دوسری چیز لا کے اس آیت کو ایسی پیش کرے کہ وہ آیت کی روح چلے جائے، اس آیت کا مقصد ہی فوت ہو جائے، جو ہمیشہ کہتا ہوں میں، تو اللہ ایسا مت سمجھا، اس آیت کے مقصد کے تحت، اس کے تقاضے کے تحت ہم کو آیت سمجھ میں آ جائے اور ہم کو اس پر عمل آسان ہو جائے، وہ ساری دعائیں ہم کر سکتے، تو گویا کہ ایک ایک آیت لیں گے ہم، اور پھر وہ آیت میں کنٹینیو میں بولوں گا، ایسا نہیں میں بولوں گا پھر رک بھی جاؤں گا، اسپیس بھی آئیں گے اس میں، ہو سکتا آدھا آدھا ایک ایک منٹ کا اسپیس آ جائے اس میں بولنے کے بعد میں، کہ آپ بھی وہ آیت پر غور و تدبر کریں، سوچیں، پھر آپ سوچیں گے اس آیت پر، ایک چھوٹی ایک یعنی کوئی زیادہ طویل آیت نہیں ہوگی، ایک ہی آیت ہوگی، کبھی دو بھی ہو سکتی، کنٹینیوٹی اگر رہی تو، حالانکہ قرآن میں تو ہر آیت ایک حکم دیتی، لیکن کنٹینیوٹی کبھی رہتی آیت کی، تو دو بھی ہو سکتی آیت یا تین بھی ہو سکتی، لیکن کوشش کریں گے ہم کہ ایک ہی ہو، تو آپ میں جو سمجھا اس آیت کو، اس آیت کو میں کیا سمجھا میں پیش کروں گا، آپ اس پر خود غور کریں، تو وہ آیت پر آپ بھی غور کریں گے ساتھ میں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس سے، پھر بعد میں بھی غور کریں گے، لیکن ساتھ میں ہم غور کریں گے ٹچ ٹو ٹچ، ایسا غور یہ قرآن ہمارے سامنے ہے، میں پیش کر رہا ہوں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کی بات تو مجھ تک کی نہیں آئے گی، لیکن میری بات باقاعدہ جائیں گی آپ تک کی کہ میں ایسا ایسا اس میں سوچا، پھر جب جو آپ کے ذہن میں دماغ میں ہو تو وہ آپ وہ جو کلپنگ میں پیش کروں گا، جو آیت پر ہم غور و تدبر کریں گے، تو ہو سکتا ہے وہ کبھی 15 منٹ ہم غور و تدبر کریں ایک آیت پر، آیت تو صرف آدھے منٹ سے بھی کم کی تھی، 20 سیکنڈ کی تھی، 15 منٹ غور و تدبر کیا میں نے، اس پر کچھ بات پیش کی، 20 منٹ بھی ہو سکتا، آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا، وہ دینا پڑے گا آپ کو، لیکن کیسا، جیسا کہ میں بات پیش کر رہا ہوں آپ اس پر غور و تدبر کر رہے ہیں، اس آیت پر پرٹیکولر قرآن ہمارے سامنے ہے، تو آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا، اور ایسا آدھا گھنٹہ کہ اس میں اسپیس رہیں گے باقاعدہ، میں بھی وہ آیت پر اور اپنے طور پر اور غور و تدبر کروں گا، سوچوں گا، آپ سوچیں گے، پھر آپ کیا کریں گے، سننے کے بعد میں آپ کے دل میں جو آیا اس آیت سے آپ کیا سمجھیں، جو پوائنٹس میں نے، جو نکات میں نے پیش کیا، پھر آپ کے پاس میں کچھ نکات ہوں گے کہ فلاں درس قرآن میں تو اس طرح سے ہم نے سنے تھے، مولانا نے بڑی پیاری بات پیش کی تھی، یہ آیت تو ادھر بھی لی جاتی ہے چیز پر، وہ بھی چیز نگیٹو پہلو نہیں لائیں گے ہم کہ فلاں مولانا نے پیش کیے تھے وہ کتنا غلط پیش کیے تھے، کوئی ضرورت نہیں کہ غلط پیش کیے تھے، جو غلط پیش کیے تو اس کو وہیں پر ہی بھول جانا کہ یہ غلط پیش کر دیے تھے، اس دہرانے کی کیا ضرورت، مولانا کا نام بتانا، ارے میرے کو تو غلط بتا دیے تھے، یہ کوئی ضرورت نہیں، اگر ہم بتاتے بھی تو یہ بتائیں ہم کہ اس طرح آئی تھی آیت، لیکن اب یہ درست اس طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے، تو وہ بھی ہم سمجھیں، کیونکہ ہوتا ہے تو جیسا آیت آتی، ایک مثال دوں میں کہ ہم نے ان کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا،
تو جنرل علماء حضرات سے ہم کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ پہلے کی قوم جو نہیں لائے تھے ایمان، جو مخالفت کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عذاب دیا تھا کہ وہ بندر ہی بن گئے تھے، سور ہی بن گئے تھے۔ کتنے کئی سالوں تک کے میں ویسے سمجھا اس آیت کو، کیا بندر بن گئے ہوں گے، سور بن گئے ہوں گے، اور بن گئے تھے، ہوں گے کہیں کو بن ہی گئے تھے۔ لیکن جب آیتوں پر ناقل میں غور و تدبر کیا تو پھر پتہ چلا کہ کوئی جانور اپنی شکل نہیں بدلتا، اس کی شکل نہیں بدلتی، اصل میں وہ صفات ان میں آ گئی تھی۔ وہ آیت جب آئی تو ایک الگ مزہ لطف آیا وہ آیت کو سمجھنے میں کہ بندر کی صفت آ جانا۔ اس پر بھی میں نے درس قرآن دیا کہ بندر نہیں بننا، بندر کی صفت آ جانا۔ بندر کی صفت کیا ہوتی؟ نقل کرنا، بس نقل کرتا ہو۔ ایسا سور کی صفت کہ اس کو میوے کشمش میں کاجو میں مزہ نہیں آتا، حلال میں مزہ نہیں آنا، حرام میں مزہ آنے لگنا ہو۔ اس پر بھی میں نے پیش کیا کہ گھر کی بیوی کو چھوڑ کے باہر منہ مارتا ہو، یہ ہے سور کی صفت۔ تو مجھے لگا کہ نہیں، واقعی یہ اسی طرح یہ ہونا چاہیے۔ وہ میرے خود ذہن میں نہیں آیا، کسی نے جب وہ درس پیش کیا تو مجھے بہت ڈبھایا کہ نہیں بالکل یہ صحیح اینگل کی بات یہ ہوئی اصل، نہ کہ قوم بندر بن گئی تھی، سور بن گئی تھی۔ ایسا کوئی کسی جانور کی شکل کو اللہ تعالیٰ کنورٹ نہیں کرتا عذاب کے تحت، یہ بندر انسان بن گئے، انسان بندر بن گئے۔ ارے بھائی، انسان اگر بندر بن جائیں گے پھر تو حساب کتاب ہی ختم ہو جائے گا۔ کہ انسان تھے، بندر بن گئے، سور بن گئے، تو جانور سے کوئی حساب ہے کیا بھائی؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب وہ جب جانور ہی بن گیا، بندر ہی بن گیا، سور ہی بن گیا، تو اس سے حساب ہی ختم ہو جائے گا، تو وہاں جنت اور دوزخ کا تو کوئی مرحلہ نہیں رہے گا اس کا، پھر یہ چیز ہو جائے گی۔ تو ویسا نہیں صفت آنا۔ تو یہ ساری چیزیں، تو وہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی ہم کو لگ سکتا اس میں۔ تو وہ سلسلہ ہم رمضان میں انشاءاللہ شروع کریں گے، کیونکہ اس سے بہتر وقت قرآن کا سمجھنے کا ہم کو نہیں ملے گا، باوجود اس کے کہ اللہ کا عذاب ہے پوری انسانیت پر، لیکن عذاب کے ساتھ میں اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلے کہ ہم ایمان لا لیں، اللہ کی بات کو سمجھ لیں۔ یہ سمجھیے آپ، یہ بھی بڑی غور کی بات ہے، بڑی گہرائی کی بات ہے کہ اللہ کا ایسا عذاب کہ ایمان لا لو، توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، لیکن وہ جو قیامت کا اللہ کا عذاب آئے گا اس وقت میں توبہ کے دروازے بند، وہ جو فرشتہ آ جائیں گا روح نکالنے، اس وقت میں توبہ کے دروازے بند، پھر ان کے بند تھے۔ یہ ایسا عذاب ہے اللہ نے دیا کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں کہ میرے بندے چل، تیرے کو گھر میں محدود کر دیے، فرصت نہیں رہتی تھی نا کمانے کی تجھے۔ یہ بات کو آپ سوچیے، غور کیجیے اللہ کے بندے اس بات پر کہ اگر ہم کسی کو کہتے تھے ارے بھائی آؤ نا، ملو نا، ارے یار کیا ملنا عقیل بھائی، کیا ملنا جناب، یار یہاں تو مرنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ بھی الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، میں نے تو سنا، ارے بھائی مرنے کی فرصت نہیں ہے بھائی، مرنے کی جانے انجانے میں بولتا تھا، لیکن بولتا تھا۔ میں نے جو ایمان والا نہیں، ایمان والے کو بولتے سنا جانے انجانے میں، مرنے کی فرصت نہیں ہے، وہاں کا دوزخ کا عذاب کا ذکر کرو کہ بھائی ایسا عذاب کس نے دیکھا؟ ایمان والا کہہ رہا ہے، ایمان والی کہہ رہی ہے، کس نے دیکھا؟ پھر اپن بولو تھا اللہ معاف کرے، بھلے جانے انجانے میں جو بھی، لیکن ایمان والا نوٹیفائڈ کرتا تو اس طرح۔ اب کیا ہے کہ اب تو مرنے سے بچنے کی فرصت ہی فرصت ہے، کیونکہ باہر نکلا اور مارا۔ کیا تو مرنے کی فرصت نہیں تھی، اور اب مرنے سے بچا جب تو اب فرصت ہی فرصت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن توبہ کے دروازے کھلے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے دروازے کھلے ہیں، لیکن جب ساتھ آ جائیں گی قیامت کی گھڑی، اس وقت میں قرآن پر ایمان لانا کچھ کام نہیں دے گا، موت کے وقت بھی کچھ کام نہیں دے گا۔ تو اس اوسر کا، اس موقع کا، یہ جو عذاب ہے پوری انسانیت پر آیا، جس میں ہم بھی ملوث ہیں کسی نہ کسی حد تک کے، اور وہ حد یہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بڑے فرصت میں بیٹھے ہیں، لیکن ہم کو وہ ہماری موج مستیاں یاد آ رہی ہے کہ ہم باہر گھومتے تھے، باغیچے میں جاتے تھے، ہفتے میں ایک بار 2 بار ہوٹل میں کھاتے تھے، ہفتے میں ایک بار بچوں کو گارڈن لے جاتے تھے۔ وہ خوشیاں نصیب نہیں ہو رہی ہے ہم کو، گویا کہ ہم گھر میں ہیں لیکن کھانا دانا ہم کو مل رہا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کو، جو کھانے روزی کی غذا سے محروم ہے، جو اپنے بال بچوں کے پاس میں نہیں جا سکتے، ان کے لیے دعائیں کرے، جس حد تک کہ ہو سکے ان کی مدد کرے۔ یہاں تک کہ سننے میں آ رہا ہے، کلپنگ آتی ہے کہ کچھ لوگ بھوک کے مارے آتم ہتیا تک کیا کرتے تھے، خودکشی، جو کہ حرام ہے، اسلام نے اجازت ہی نہیں دی ہے اس چیز کی کسی بھی صورت میں۔ یہ چیزیں
تو ہم انشاءاللہ آج لیں گے یا کل لیں گے، اگر آپ راضی رہیں دل کی آمدگی کے ساتھ میں، تو یہ سلسلہ ہم اس رمضان سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد میں رمضان کے بعد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ہم 1-2 آیت لیں گے، اس پر غور و تدبر میں کروں گا، آپ بھی کریں گے اپنے طور پر غور و تدبر. اب پھر وہ کلپنگ آپ تک کے آئے گی، یوٹیوب کے ذریعے سے میں بھیجوں گا، اور اس میں پھر آپ اپنے کوٹیشن ڈالیں گے کہ اس آیت سے ہم نے یہ سمجھی، آپ نے جو بتائی بات وہ بہترین لگی، یہ فلاں بات تھوڑی آپ کی وہ لگی، کچھ عجیب لگی، یا ایسا نہیں ایسا ہوتا، تو اپنی رائے بھی آپ پیش کر سکتے. تو ہو سکتا کہیں پر میری کچھ غلطی ہو رہی ہوگی تو وہ بھی اصلاح ہو جائے میری. دیکھیے ایک چیز سمجھیے، جو بھی قرآن پڑھتا، درس قرآن دیتا، کتنا بھی بڑا عالم ہو، جید عالم، کچھ بھی حافظ عالم، کتنی بھی معتبر شخصیت ذمہ دار ہو، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نبی نہیں ہے. اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. اور وہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس کو نبوت اور رسالت دے اور وہ لوگوں سے کہتے پھرے کہ تم اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی چاہیں گا کہ تم اللہ کے بندے بنے رہو، جبکہ وہ درس بھی دیتا ہے، قرآن پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ نبیوں کے لیے پرٹیکولر آیت تھی. ارے بھائی ان کے لیے نہیں، انہوں نے تو کیا ہی نہیں خیانت کسی طرح کی. اب جو درس دیں گا قرآن کی بات بتائے گا، نبی یعنی کھولنے والا. کیا کھولنے والا؟ یہ اللہ کی بات کھولنے والا، نبی والا کام. رسول یعنی پیغام پہنچانے والا. رسالت کون سا رسالہ؟ یہ قرآن رسالہ، یہ پہنچانے والا لوگوں تک کے. وہ آیت پر بھی میں نے درس دیا ہوں، آپ سنتے نہیں سنتے ہو. تو یہ پیغام کھولنے والا، یہ رسالہ جو آپ سے سامنے پیش کیے، یہ نب یعنی کھولنا. ڈاکٹر مرحوم ڈاکٹر افسر احمد صاحب نے بھی پیش کیا کہ نب کے معنی انہوں نے باقاعدہ بتایا ایک اپنی کلپنگ میں کہ نب یعنی کھولنا. کون سی چیز کھولنے والا؟ یہ اللہ کی بات کھولنے والا، جو دونوں میرے ہاتھوں کے بیچ میں ہے. جو میں سمجھا وہ بتانا، جو عالم صاحب سمجھے وہ بتاتے، کھولتے اس کو. یہ اس کی بات اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں، یہ پہنچانا دوسروں تک کے، سارے انسانوں تک کے، اور خصوصی طور پہ ایمان والوں تک کے. اس کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے سوائے اپنا بندہ بنائے. اپنا بندہ یعنی بس میں جو کہا بس میری سنو، میں بالکل رائٹ کہہ رہا ہوں، اس طرح سے کہہ رہا ہوں. ارے بھائی رائٹ کہنے والے چلے گئے اس دنیا سے. کون؟ نبی. اب کوئی رائٹ کہنے والا اب نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب باقی جو قرآن پڑھیں گے تو کیا وہ رانگ کہنے والے رہیں گے؟ ایسا نہیں. وہ جو دعویٰ کرتا انڈائریکٹلی نبوت کا دعویٰ، جیسا میرے سب سمجھ میں آ گیا، اب میں جو بولوں ویسا، تو اب تو کوشش مت کر اپنا بندہ بنانے کی، تو اللہ کی طرف جوائن کر. ہو سکتا تیرے سے غلطی ہو جائے گی. ایک آیت جو تیرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں کہ اللہ کے بندے، ایک عام پنکچر والے کے، ایک عام مزدور کے، ایک عام کلرک کے، ایک عام انسان کے سمجھ میں آ جائے گی. ہوتا ہے ایسا. بڑے جید عالموں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور ایک معمولی انسان کی بات سمجھ میں آ جاتی. جب آپ زمین سے جڑ کے قرآن کو سمجھیں گے نا، تو وہ شکلیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. تو وہ چیز تقاضا کرتی نبی والا کام، کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں سمجھے نبوت کا دروازہ بند ہے. اب اسی قرآن کو بنیاد بنا کے ہم کو سمجھانا پڑے گا، اور ہم سے غلطیاں بھی ہو سکتی. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم اگلا درس تو نہیں بھولنا چاہیے. قرآن پر غور و تدبر کرنے کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. ایک آیت کو آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے، 20 منٹ بھی لگ سکتے. کبھی کبھی تو یہ ہو جائے گا کہ پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ لگ جائے ایک آیت. اتنا تو ہو نہیں سکتا، آدھے گھنٹے کے اوپر نہیں ہوگا غالباً، لیکن اس میں اسپیس رہیں گے. تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ وہ بند ہو گیا آواز چلے گی. رہیں گا، میں پڑھوں گا، اس پر غور کرتے رہوں گا، آپ بھی کریں گے غور. پھر میرے سمجھ میں آئے گا 2-3 منٹ بعد، خیر اس میں تو یہ بات بھی آ رہی ہے. پھر وہ بات آئیں گی، آپ کا ذہن بھی کام کرے گا، میرا ذہن بھی کام کرے گا. قرآن کو سمجھنے میں، سمجھانے میں آپ کا بھی ذہن کام کرے گا. اس آیت کو میرا ذہن کام کرے گا، اس آیت کو سمجھنا، خود سمجھنا، اور سمجھنا، اور سمجھانا. آپ کا ذہن بھی کام کرے گا. وہ جو آیت جس کی ہم کریں گے مطالعہ، اس کا غور و تدبر، اس آیت کو سمجھنا، اور سمجھانا، اور سمجھانا. کس کو؟ مشتق کے پیش کرنا. اب پھر مشتق کے لیے پورے لوگ بھی پڑھیں گے. وہ جو آپ کامنٹس کریں گے تو لوگ بھی پڑھیں گے، ان کے بھی ذہنوں میں آئے گا. تو ہم قرآن سے ایسے جڑ جائیں گے کہ وچاروں کا آدان پردان ہوگا ہمارا. وہ آیت سے آپ کیا سمجھے، میں کیا سمجھا، اور لوگ بھی جڑنا شروع ہوں گے. یعنی قرآن کی ایک ایک آیت پر غور و تدبر کریں گے ہم. وہ چیز نہ کہ یہ کہ جیسا قرآن میں بتایا کہ انہوں نے اپنے عالم و درویشوں کو، مشائخوں کو
خدا بنا رکھا ہے کہ کوئی آیت رہی تو بس مولانا سے پوچھیں گے کوئی بھی مسئلہ، مولانا بتائیں گے، انہوں نے جو بتایا بس ایسی ہے بس. تو وہ مسئلے ہم کو آیتوں کے ذریعے سے ہمیں خود سمجھ میں آ جائیں گے. یہ نہیں کہ میں خلاف ہوں، نہیں پوچھنا چاہیے، پوچھنا بھی چاہیے، لیکن خود بھی ہم غور و تدبر کریں آیت پر. وہ چیز ہم کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اگر ہمارا یہ نیک عمل ہے تو اللہ اس عمل میں ہم کو کامیابی عطا فرما، لوگوں تک کے قرآن پہنچانے کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، ایون ایمان والوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو اس سے جوڑ دے. ہر انسان آیت کو سمجھے، غور و تدبر کرے، اپنی بات پیش کرے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ بڑھا، اور ہمارے تھوڑی سی جو ایک کوشش ہے اس کو کامیابی دے. بس یہ اللہ سے دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.